ناظرین جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ اب سے چند روز قبل پاکستان میں ایران یو ایس ٹاکس ہوئے ہیں۔ ان ٹاکس کے بعد ایک خبر نکال دی گئی کہ ٹاکس فیل ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں وہ بات پھیل گئی۔ 6-7-8 گھنٹے لگے پوری دنیا کو ریئلائز کرنے میں کہ ٹاکس بالکل بھی فیل نہیں ہوئی۔ نہ کسی پارٹیسپینٹ نے کہا کہ ٹاکس فیل ہوئی، نہ میڈیٹر نے کہا کہ ٹاکس فیل ہوئی۔ اینڈ ٹاکس آر ویری مچ آن، اور یہ پروسیس چل رہا ہے اور اٹس اے لینتھی پروسیس۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ ایک اور اسپیکولیشن سامنے آ گئی کہ جی ٹاکس جو ہیں دوبارہ سے ارینج ہو رہی ہیں اور وہ اسلام آباد کے اندر ہوں گی، اور اس دن ہوں گی، جمعرات کو ہوں گی، جمعے کو ہوں گی، ہفتے کو ہوں گی، اور اس ٹاکس کے اندر فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ سو یہاں پہ میں تھوڑا سا، اور جو لاسٹ ٹاکس ہوئی تھی اس میں ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت زیادہ گلا تھا کہ ہمارے تک تو انفارمیشن آئی نہیں اور باقی فلاں ملک کے صحافی ہیں ان تک انفارمیشن جا رہی تھی۔ سو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ پاکستانی میڈیا کے لوگوں نے بہت میچیورلی ایکٹ کیا۔ آپ صرف کمپیئر کریں کہ اگر یہ ٹاکس کسی اور ملک میں ہو رہے ہوتے یا انڈیا میں ہو رہے ہوتے، جو کہ پاسبلٹی نہیں ہے، تو ان کا میڈیا کس طریقے سے چیخ رہا ہوتا اور سنسیشنلائز کر رہا ہوتا چیزوں کو۔ لیکن پاکستانی میڈیا نے بہت سینسبلی بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کیا، اور آپ نے کوئی جنگوازم اس طریقے سے ایز سچ نہیں دیکھا میجورٹی میں۔ لیکن کچھ جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے بہت امیچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور اس میں یہ بات کرنا کہ جی امریکہ کا فلاں صحافی جو ہے اس کو انفارمیشن مل رہی تھی اور ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ دیکھیں اس میں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں 3 پلیئرز ہیں، اس ساری جو میڈیشن ہوئی ہے اس کے اندر 3 ایکٹرز ہیں۔ ایک یو ایس ہے، ایک ایران ہے، اور تیسرا پاکستان ہے۔ یو ایس ایران جو ہیں یہ دونوں پارٹیسپینٹ ہیں جنگ کے، یہ ایکٹیو جنگ لڑ رہے تھے۔ یہاں پہ ماڈرن وارفیئر کے اندر ویپنائزیشن آف نیریٹو ایک ریالٹی ہے۔ ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے نیریٹو کو ویپنائز کرنا ہوتا ہے۔ اگر امریکہ ٹائملی نیریٹو کو ویپنائز نہ کرے تو اس کی ایڈوانٹیج ایران لے جائے گا، اور اگر ایران ٹائملی نیریٹو کو ویپنائز نہ کرے تو اس کی ایڈوانٹیج امریکہ لے جائے گا۔ اور اگر یہ ٹائملی اپنے نیریٹو کو ویپنائز کر کے اپنی پبلک تک اور اپنی سیکیورٹی فورسز تک نہ لے کے جا سکے تو گراؤنڈ کے اوپر ان کو ڈائریکٹ افیکٹ کرے گا، ڈی موٹیویشن بھی ہوگی، کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے، اور لوگ حکومت سے ڈسگرنٹلڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ سو لہٰذا انہوں نے ہر منٹ کی انفارمیشن کو ریلے بیک کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو دیکھیں پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انفارمیشن نکالیں، تاکہ ایران ایڈوانٹیج نہ لے لے، یا ایرانینز یہ کہیں گے کہ امریکن ایڈوانٹیج نہ لے لیں۔ تو ان کا کام ہے نیریٹو کو ویپنائز کرنا، اس وجہ سے ان کے صحافی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا رول از دیٹ آف اے فیسیلیٹیٹر، میڈیٹر، آربیٹریٹر۔ اور انفارمیشن ڈومین کے اندر جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے انفارمیشن ڈسپلن۔ اس نے انفارمیشن کسی کی آگے پیچھے نہیں کرنی ہوتی، یہی اس کی ریلائبلٹی کو بھی میک شور کرتے ہیں، اور یہی انکریز کرتے ہیں چانسز آف سکسیس آف نیگوسیشنز۔ پاکستان کی جو میچورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن کا استعمال نہیں کر رہے اپنے فائدے کے لیے۔ اسی وجہ سے بار بار یہ ممالک پاکستان کی میڈیشن کو ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے 80 سالوں میں پاکستان کی جو ایز اے برج جو پاکستان رول پلے کرتا ہے اس کو بہت زیادہ اوپر رکھا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ پاکستان انفارمیشن اس طریقے سے آگے پیچھے نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اپنے رول کو سمجھتے ہوئے آپ کو اس چیز کا اندازہ، آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے امریکن جرنلسٹ کے ساتھ اور ایرانین جرنلسٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ ان کی گیم میں ہی نہیں ہیں۔ ان کی گیم ایک وار ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، آپ ایک فیسیلیٹیٹر ہیں، یو آر ابو دیز کائنڈ آف بائنریز کہ آپ لیفٹ پہ ہیں کہ رائٹ پہ ہیں، آپ ایک میڈیٹر ہیں۔ تو جن کو یہ گلا ہے کہ ہمارے تک انفارمیشن نہیں آئی، میں ان بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ آپ تک انفارمیشن نہیں آئی، یہ اچھا ہوا ہے، اور آگے بھی اگر یہ ٹاکس آگے جاتے ہیں اور پاکستان اپنا رول پلے کرتا ہے ایز اے میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر تو آپ تک انفارمیشن نہیں آئے گی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اب دوسری بات یہ میں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتاؤں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں نا، چھوٹا سا کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن ہوتا ہے، ایم پی کا، ایم این اے کا، اس کے اوپر ایک قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے الیکشن کے رزلٹ، جو کینڈیڈیٹ جیتا نہیں ہے آپ نے نہیں بتانا کہ وہ جیت گیا، جو ہارا نہیں ہے آپ نے نہیں بتانا کہ وہ ہار گیا، کیونکہ اگر آپ وقت سے پہلے بتاتے ہیں تو یہ ووٹرز کو انفلوئنس کرتا ہے اور بینڈ ویگننگ ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ 2 پرنسپلز امپلیمنٹ ہوتے ہیں جس کو آپریشنل سائلنس کہتے ہیں، پروجیکشن بین کہتے ہیں، اور الیکشن سائلنس پیریڈ کہتے ہیں، کہ جس میں آپ انفارمیشن باہر نہیں نکالتے۔ پھر ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ایک چھوٹا سا چوری، ڈکیتی، کرپشن کا کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے نا، اس پہ بھی کامنٹ کرنے سے میڈیا کو منع کیا جاتا ہے، اس کو سب جوڈس کہتے ہیں۔
کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ نے اس پہ بات نہیں کرتی، قانوناً جرم ہے. آپ پوری دنیا کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کی جو ورلڈ وار 3 کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، دو بڑے ملکوں کے آپس میں 50 سال پرانے جو مسئلے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ چھوٹا سا چوری کا کیس سب جوڈس ہوتا ہے، عدالت کہتی ہے کہ آپ نے اس کا، آپ اتنا بڑے معاملے کو آپ کیسے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچے گی، اور آپ اس پہ جو آپ کے دل میں آئے گا آپ کامنٹری کریں گے. تیسری بات، اب یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں. اب میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں، لیٹ سے ایگزامپل ہے، وہ آ رہے ہیں، آپ وقت سے پہلے ہی انفارمیشن پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں کہ جی امریکن پریزیڈنٹ آ رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ اسپوائلرز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، زائونسٹ لابی لیٹ سے امریکہ میں ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے، وہ انڈیو پریشر کریٹ کر دیتی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کیوں جا رہے ہیں، جی یہ پرابلم ہو جائے گی، اس میں وہ پرابلم ہو جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، اب یہ پاکستان جا رہے ہیں نیگوسیٹ کرنے کے لیے. انڈیو پریشر، ان وانٹیڈ نوائز کریٹ ہوتی ہے. وہ جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. دوسرا، ایران کے اندر بھی پریشر آ جائے گا کہ جی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جو اینٹی وار جو اسپوائلر لابیز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی. دوسری صورت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آ رہے، یہ خبر آپ نکال دیتے ہیں، آپ اسپیکولیشن میں، پرسیپشن میں آپ شروع ہو جاتے ہیں ویوز کے لیے. تو پھر اگین وہ لابیز ایکٹیو ہو جائیں گے. انہوں نے تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرنی ہے. وہ کہیں گے جی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جا رہے، اس کا مطلب ہے ٹاکس تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. سو یہ انڈیو پریشر ہو جائے گا. ایرانیئنس کے اوپر بھی پریشر آ جائے گا، جی ڈونلڈ ٹرمپ جا نہیں رہے، آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں. سو بات یہ ہوتی ہے، اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹس کا. جب وہ کمٹ کر جائیں بالکل آنے سے 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے، جیسا ان کو مناسب لگے، اس وقت آپ اس خبر کو باہر نکالیں تاکہ کسی طریقے کی انڈیو نوائس کریٹ نہ ہو، اسپیکولیشن کریٹ نہ ہو. اسپیکولیشن اسپیس دیتی ہے پروپیگنڈا کو، اور پروپیگنڈا انڈیو پریشر کریٹ کرتا ہے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے. سو آپ نے اس کی آکسیجن جو ہے نا، پروپیگنڈا آکسیجن، اس کو منیمائز کر کے کل کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس چیز کے اوپر رلائے کریں کہ یہ پیس پروسیس جو ہے وہ لمبا چلنا چاہیے، یہ مذاکرات جو ہیں یہ کنٹینیوڈ رہنے چاہیے. دوسری بات، امریکن کی میں نے آپ سے بات بتا دی. ایرانیئنس کا فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ کے کیا پرابلمز اس وقت چل رہے ہیں، کہ ان کو سیکیورٹی کے کتنے خطرات موجود ہیں، اور ان کے لیے کتنا سینسٹیو ہے اپنے ملک کو چھوڑنا، فلائی کرنا، یا نا جو ڈی کیپیٹیشن ہو چکی ہے پہلے. تو جب آپ اس طرح کی انفارمیشن نکالتے ہیں تو پھر کیا ان کے لیے حساس نہیں ہو جاتا ٹریول کرنا؟ کیا آپ کی چھوٹی سی انفارمیشن کہ جی وہ اس دن ٹریول ہو رہا ہے، اس دن آ رہے ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، فلاں لوگ آ رہے ہیں، کیا ان کی لائف آپ رسک پہ نہیں ڈال رہے ہوتے؟ انٹرنیشنل لوکل میڈیا ساروں کے لیے یہ بات ہے. سو لہٰذا اس کو آپریشنل سیکیورٹی کہتے ہیں. OPSCC ہوتی ہے، اٹس اے پارٹ آف نیگوسیشنز. اور یہ جب ساری ملٹری نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو میڈیا کے لیے پرنسپل امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوکیشن کو، ویئر اباؤٹس کو، ان لوگوں کے ناموں کو ڈسکس نہیں کر سکتے پری میچیورلی. پھر اس کے علاوہ ایک اور میری ایک آبزرویشن تھی کہ ہم لوگ اکثر پورے کے پورے فارن میڈیا کو ایک ہی سٹک سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی فارن میڈیا سارے کا سارا غلط رپورٹ کر رہا ہے. بھائی فارن میڈیا میں آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے دشمن بھی ہیں، انڈیا بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، بہت سارے اور ایلیمنٹس بھی ہیں. تو پورا فارن میڈیا تو آپ کے خلاف نہیں ہے، یا پورا فارن میڈیا تو غلط رپورٹنگ نہیں کر رہا. کوئی 1 یا 2 یا 3% ایلیمنٹس ہوں گے جو غلط رپورٹنگ کر رہے ہوں گے. باقی آپ پورے فارن میڈیا کو، جب آپ یہ کہتے ہیں نا فارن میڈیا نے غلط رپورٹ کر دیا، فارن میڈیا نے پاکستان کے خلاف یہ کام کر دیا، فارن میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو بھائی پورے میڈیا کو اپنا دشمن نہ بنائیں، پورے میڈیا کو ہٹ یا ٹارگٹ نہ کریں. ہاں وہ جو ایلیمنٹس، فرنج ایلیمنٹس موجود ہیں جو غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو ضرور ٹارگٹ کریں، ان کو بے نقاب کریں. پورا فارن میڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے. تیسری بات امپورٹنٹ جو میں نے نوٹس کی تھی لاسٹ جب ہماری ٹاکس ہوئی تھیں، تو ان ٹاکس کے اندر جہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ہم پاکستان کے رول کو میڈیا ہمارا پورٹرے کر رہا تھا پوری دنیا کے اندر، جو انتظامات ہم نے کیے تھے، کچھ ایلیمنٹس سے میڈیا کے جو بغیر وجہ کے، جو شروع یہاں سے کرتے تھے کہ جی سیکیورٹی نے وہ سنبھال لیے، اور اتنے فوجی آ گئے، اور اتنی گنز آ گئیں، اور یہ آ گیا اور وہ آ گیا.
پوری دنیا کے اندر ٹاکس ہوتے ہیں، اور جب ٹاکس اس طرح کے ہائی اینڈ ہونے ہوتے ہیں تو کئی دنوں پہلے، ہفتوں پہلے ایریا کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، ملٹیپل لیئرڈ آف سینیٹائزیشن ہوتی ہے، اور پوری سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں اس ملک کے سیکیورٹی ادارے، لیکن وہاں کا میڈیا ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتا، اور وہ شو یہ کراتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی سیکیورٹی ہمیں لینے کی ضرورت نہیں پڑی، اور بڑے اچھے طریقے سے لوگ آ رہے ہیں، ہمارا ملک تو بہت سیکیور ہے، پوری دنیا دیکھے کہ ہم لوگ، اور اصل میں وہاں پہ سیکیورٹی کی جان جو ہے وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ کے اوپر اپنے ڈپلوائے کی ہوئی ہوتی ہیں فورسز، اور وہ ہوتی ہے۔ پاکستان نے، ہم نے تو 24 گھنٹوں کے اندر سارے کا سارا وینیو کریٹ کر کے ہم نے نیگوسیشن کو فیسیلیٹیٹ کروایا، جس دن نیگوسیشن ہو اس دن تھوڑے سے ٹائم کے لیے کوئی راستے ہمارے بند ہوئے ہیں، ہمارے میڈیا نے، پاکستان کے اندر یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے شاید کہ پروٹوکول ہے اور جی اتنی بندوقوں والے لوگ ہیں اور یہ سارا کچھ، وین یو آر رپورٹنگ آن بہاف آف پاکستان، جب آپ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو کور کر رہے ہیں، پلیز اس طرح کے سنسیشنلائزیشن کو اوائڈ کریں۔ آپ پاکستان کی آڈینس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے، جو آپ کو لگتا ہے کہ پروٹوکول اور یہ سارا ان کے لیے بہت قیمتی ہے اور یہ سب کچھ، آپ پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے پاکستان کا امیج یہ دینا ہے کہ ہم لوگ بہت پیسفل ایک ملک ہے، اور پاکستان کو سیکیورٹی کے کسی طریقے کے پرابلمز نہیں ہیں۔ جب پوری دنیا اپنی سیکیورٹی، ایرینینز پوری دنیا کو اوائڈ کر کے پاکستان میں آ رہے ہیں کہ یہ سیکیور ترین ملک ہے، تو آپ پوری دنیا کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہمیں بہت ہی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اور ہمیں بالکل بھی، اگر آپ کمپیئر کریں باقی ممالک سے، تو ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی۔ تو پلیز یہ دو چند لوگ ہیں، یہ میچور رپورٹنگ کریں، اس طریقے سے اسپیکولیٹیو ویگ باتیں کر کے ویوز گارنر کرنا یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے۔ آپ کے چھوٹے سے سکوپ کے چکر میں پروسیس ڈیریل ہو سکتا ہے، آپ کے چھوٹے سے سکوپ کے چکر میں انڈیو پریشر جنریٹ ہو سکتا ہے۔ یہ انفارمیشن ڈومین ہے، پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے، پرسیپشن از بگر دین ریئلٹی ہے۔ پلیز بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا پرسیپشن، اپنے رول کو پہچانیں۔ آپ کا رول ایران اور امریکہ جیسا نہیں ہے، آپ ان بائنریز سے اوپر ہیں، آپ میڈیٹر، فیسیلیٹیٹر، آربیٹریٹر ہیں، آپ پہ یہ دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آپ نیریٹو کو ویپنائز نہیں کر سکتے، نہ اپنے ویوز کے لیے نہ کسی اور وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک ٹاکس کی بات ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹاکس کا پروسیس آن گوئنگ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا، ان کو کال آئی ہے، آپ واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹاکس دوبارہ ہوں گی، کہاں پہ ہوں گی؟ پاکستانیوں کے لیے یہ بات ضروری ہونی چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹاکس ہوں، پاکستان کے بغیر وہ ٹاکس پاسبل نہیں ہیں۔ دس از واٹ دیٹ از امپورٹنٹ فار پاکستانیز۔ اسلام آباد میں ہوں نہ ہوں، آگے پیچھے جہاں پہ بھی ہوں ٹاکس، ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور ان ٹاکس میں کون آ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز وہ ٹاکس پیس، امن اور سکون لے کے آتی ہیں پوری دنیا میں۔ سو دس از واٹ پاکستانیوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ آگے ٹاکس کہاں پہ جائیں گی، جب وقت آئے گا، آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ٹاکس کہاں پہ ہو رہی ہیں، کب ہو رہی ہیں، کتنی ہو رہی ہیں، اور جتنا وہ چاہیں گے اتنی انفارمیشن دیں گے تاکہ یہ پروسیس جو ہے وہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ لہٰذا فی الحال ریلائی کریں آفیشیل سورسز کے اوپر تاکہ اس پروسیس کو سیف گارڈ کیا جا سکے۔ جتنی کم انفارمیشن اس پروسیس کی باہر آئے گی، اتنے ہی سکسیس کے چانسز اور ریٹ زیادہ ہیں۔ اب آپ ایک ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں کہ اندر سے انفارمیشنز نکال کے، اگر انفارمیشن نکل نہیں رہی تو آپ نے اپنی اسپیکولیشن کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سکسیس کے چانسز کو کم کر رہے ہیں۔ سو یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف کہ آپ کے لیے آپ کے اسکوپ امپورٹنٹ ہے، ویوز امپورٹنٹ ہیں، یا گلوبل پیس امپورٹنٹ ہے۔ دس از دا کوسچن دیٹ یو آل نیڈ ٹو آسک یور سیلف۔ پاکستان زندہ باد۔